نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک، اللہم الہمنا رشدنا، اللہم اہدنا وسددنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مبارکہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 112 تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ آج کا درس 112 تا 115 تک انشاءاللہ ہوگا، جہاں رکوع کا اختتام ہوگا، اور اس کے بعد آخری رکوع ہوگا انشاءاللہ سورہ مائدہ کا، اور یہ سورت ختم ہو جائے گی۔ سورہ مائدہ کا نام مائدہ بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، اور چونکہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ان کے ساتھیوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل ہو جائے۔ اس مطالبے پر کیا ہوا، اس کی کیا تفصیل تھی، آج کی جو آیتیں ہیں اور آگے تقریباً سارا ہی جہاں پہ سورت ختم ہوتی ہے سارا قصہ اسی حوالے سے ہے۔ ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے یا جو ایمان لانے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے، صحابہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو ان حواریوں کی طرف سے ایک درخواست کی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی وہ یہ ہے کہ ہم پر آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل ہو، ایک دسترخوان بچھے، اس پہ پکا پکایا کھانا موجود ہو اور ہم اس میں سے کھانا کھائیں۔ اب ظاہر ہے جب یہ درخواست کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بھائی یہ جو انہوں نے بات کی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی انہیں مجھ پر پورا درجے کا ایمان نہیں ہے۔ ایک وجہ یعنی ایک بڑی وجہ تو یہی ہے کہ انہیں مجھ پر ایمان نہیں ہے، اس لیے یہ مجھ سے ایسا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو بھئی اللہ سے ڈرو، اور ایسی خلاف عادت باتوں کو منوانا یا ایسی خلاف عادت باتوں کا مطالبہ کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے واقعات بھی پہنچے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل میں کتنے واقعات ایسے گزرے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اشارہ دے دیا کہ اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے مطالبے ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جو دین سے بیزار قسم کے لوگ ہیں، اور جب وہ مطالبہ پورا ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کی طرف سے وہ معجزہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے پورا ہو گیا، اب اس کے بعد نہ ماننے پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بڑا سخت آتا ہے۔ ظاہر حضرت عیسیٰ یہ صرف بات سمجھائی۔ جو ان کے حواری تھے انہوں نے کہا نہیں جی، ہمیں آپ پر کامل ایمان ہے، بالکل 100% ہم ایمان میں ذرہ برابر ہمارے کمی نہیں ہے، بس ہم اپنے اطمینان کے لیے اور ایک برکت کے طور پر کہ ہم نے بھی اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کھانا کھایا ہے، جیسے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ من و سلوہ کھایا ہے آسمان سے اترا ہوا، ہم نے بھی کھایا، بس یہ ایک وجہ ہے، اور مزید ایمان میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ کی طرف سے جو کھانا ملے گا ظاہر ہے 100% پاک ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، تو وہ ہمارے لیے اندر جائے گا، یہ ہمارے لیے اور مزید اضافہ، نور میں اضافہ ہو جائے گا اور برکت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے عرض کی۔ اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مطالبہ وہ کرتے رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ، ظاہر ہے یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف برکت حاصل کرنا ہے، ایمان میں قوت حاصل کرنا ہے، تو دعا کر دی کہ اے اللہ آپ ان پر آسمان سے ایک پکا پکایا یا سجا سجایا جسے کہتے ہیں وہ دسترخوان نازل کریں، تاکہ ان کے ایمان میں بھی پختگی ہو جائے اور ان کو برکت بھی حاصل ہو جائے۔ اب اس سے آگے کا واقعہ یعنی قرآن مجید میں اس سے آگے قرآن پاک میں یعنی خاموشی ہے کہ آیا وہ مائدہ نازل ہوا تھا نہیں ہوا تھا، یہاں تک تو ہے،
لیکن احادیث میں 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ دسترخوان نازل ہوا تھا، اور اس دسترخوان اور ایک ہی دن نہیں بلکہ کئی دنوں تک ایک دن نازل ہوا، پھر دوسرے دن، پھر کئی دنوں تک اللہ کی طرف سے یہ دسترخوان نازل ہوتا رہا۔ ایک ہی اللہ کی طرف سے ایک شرط تھی، ایک معاہدہ تھا کہ بھئی دیکھو اس میں نافرمانی نہیں کرنا، ہم روز اتاریں گے جب تک کہو گے اتاریں گے، لیکن تم نے اس میں سے وہی اس والا معاملہ ہے کہ مچھلی کو وہ روک دیتے تھے، تم نے جمع نہیں کرنا، تم نے اگلے دن کے لیے نہیں رکھنا، اگلے دن ہم دوبارہ بھیج دیں گے۔ بہرحال کچھ دنوں تک یہ اترتا رہا، تو بالآخر بنی اسرائیل، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرف نازل کی گئے، تو انہوں نے اپنی اس شرط کو توڑ دیا، خلاف ورزی کی، اور چرا کر چوری چھپے دوسرے دن کے لیے بھی وہ جو دسترخوان میں جو چیزیں تھیں وہ رکھ دیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک شرط رکھ دی، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں شرط رکھی تھی، اس کو کچھ نہیں کہنا، نہیں کچھ کہتے تو چلتا رہتا نظام، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، اور پھر ظاہر ہے اس کو مار دیا گیا، قتل کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ ایسے ہی مچھلی والوں کا واقعہ ہے، اس پر بھی یہی اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہفتے کا دن ہے، یہ خاص رکھا ہے، باقی دن تم کرو شکار، لیکن وہ باز نہ آئے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ تو جب اللہ کا معجزہ آ جائے، اگر تو وہ جاری رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی طرف سے کبھی پکڑ نہیں ہوئی، لیکن جب اس معجزے پر جو شرائط طے کی گئی ہیں ان میں گڑبڑ کی ہے جس قوم نے بھی، پھر اللہ نے ان کو عبرتناک سزا دی۔ جب انہوں نے یہ معاملہ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کیا ہوا، سب سے پہلے تو دسترخوان اگلے روز نہیں اترا، تو یہ ایک اشارہ تھا کہ بھئی اب جو ہے نا دسترخوان بھی نہیں اترے گا، اور اللہ کی ناراضگی شروع ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے وہی عذاب کو دہرایا گیا جو پہلے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، اور اسی میں اس کو بھی دہرایا گیا کہ ان لوگوں کی بھی شکلیں جو تھیں، وہ صورتیں جو تھیں، ان کو مسخ کر دیا گیا اور سور اور بندر بنا دیے گئے، 3 دن تک وہ اس حالت میں رہے، اور اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ احادیث میں یہ روایت ملتی ہے۔ باقی آیا وہ دسترخوان پر کیا چیز تھی، تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو روایتیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے، جو آسمان سے اترنے والا جو کھانا تھا اس میں گوشت اور روٹی تھی، اور یہ سجا سجایا اور وافر مقدار میں تھی، یہ ان کی طرف سے ایک تھا۔ بہرحال انہوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عبرتناک سزا عطا فرمائی۔ آج کے اس درس میں اور اس پورے رکوع میں یہی بات انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ آگے بھی واقعہ عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں کا ہے، وہ انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے اس صورت کو ہم ختم کریں گے۔ اب ترجمہ سن لیجئے۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا نازل ہو جائے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اس قسم کی خلاف عادت چیزیں نہ مانگو، معجزہ مت مانگو۔ اور ظاہر عیسیٰ علیہ السلام اتنے معجزے دکھا چکے تھے کہ اب کوئی گنجائش نہیں تھی، تو اتنا مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، مادرزاد اندھے ٹھیک ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پرندے کو بنا رہے ہیں اور اس میں پھونک مار رہے ہیں، وہ اڑ رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے معجزوں کے بعد اب ایک اور معجزے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ اب انہوں نے آگے دلیل پیش کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں، صرف یہ جو مقصد ہے ہمارا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کھانے میں سے کھائیں، اس سے کیا ہو، اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، 100% ہم کامل ہو جائے ایمان، اور ہم جان لیں کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ 100% سچ ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم گواہی دینے والوں میں سے کیا ہو جائیں، کل کلاں ہم گواہی دیں گے کہ وہی دسترخوان اترا تھا، یہ معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اس میں سے کھایا ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے عرض کی۔ قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار ہم پر دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک
وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کیا نازل فرما، کھانا، کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو پہلے ہیں اور بعد والے ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے، یعنی یہ بھی خوش ہو جائیں، بعد والے پہلے والے سب خوش ہو جائیں، اور آپ کی طرف سے ہمارے پاس ایک نشانی بھی اور مل جائے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور آپ ہمیں روزی دیں، اور آپ بہترین روزی دینے والوں میں سے ہیں، دینے والے ہیں، معذرت دینے والے ہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم، بے شک میں وہ اب اتارنے والا ہوں، تم پر اتارنے لگا ہوں وہ دسترخوان۔ فمن یکفر بعد منکم، پر پھر اس کے بعد اگر کسی نے ناشکری کی، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر ان کو سمجھا دو اس وقت جتنے موجود ہیں اس روئے زمین پر، میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ پورے عالم میں کسی جہان والے میں پھر ایسا میں عذاب دینے والا، یعنی ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا جیسا عذاب میں ان کو دینے والا ہوں، اگر انہوں نے کیا کیا، ناشکری کی۔ ظاہر ہے معجزے کے بعد جب اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناشکری ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی عذاب دیا کہ اس اعتبار سے اس سے پہلے ظاہر ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی وہ واقعہ بہت فرق ہے، بہت فاصلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں اور حضرت عیسیٰ میں، تو اب وہ پھر میں ایسا عذاب پھر کسی کو نہیں دوں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ زمانے گزر گئے، پھر ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی بہت زمانہ گزر گیا، اس کے بعد بھی، اور ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی بدولت اس معاملے کو وہیں رہنے دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کی دو باتیں نہ ہوں، ایک جیسے بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا ہے ایسا اختلاف پیدا نہ ہو، بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے فرمایا اے اللہ ان کی صورتیں مسخ نہ ہوں، اور تیسری دعا بھی آتی ہے کہ اے اللہ ان پر اجتماعی طور پر عذاب نہ نازل فرما۔ یہ تین دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، اور محدثین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا تو فوری یعنی قبول فرما دی، لیکن دوسری دعاؤں کے بارے میں یعنی ایک تو یہ کہ اجتماعی عذاب نہیں بھیجا جائے، دوسری دعا بھی قبول ہی ہے کہ ہم ان کی صورتوں کو نہیں بدلیں گے۔ ہاں یہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی ہم نہیں بدلیں گے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں بدلیں گے، محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کے بعض لوگ یعنی بعض امتی اپنی شکلوں اور صورتوں کو خود بدلیں گے، تو وہ پھر بدلنا آج ہم دیکھ لیں کہ خود بدلنا کہاں تک چلا گیا، اللہ معاف کرے۔ تو دوسری دعا اللہ نے قبول فرمائی کہ ہم بندر خنزیر نہیں بنائیں گے، لیکن یہ خود اپنی شکلوں کو کیا کریں گے، بدلیں گے۔ اور تیسری دعا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تیسری دعا اللہ کی طرف سے تھی کہ بھئی یہ آپ کی امت پر آزمائش رہے گی، اختلاف جو آپس میں اختلاف ہوتا ہے یہ باقی رہے گا، تو یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اس کے علاوہ باقی جو دونوں دعائیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دعائیں قبول، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اتنا کچھ ہونے کے بعد، اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنی نافرمانی کے بعد بھی اجتماعی طور پر عذاب کہیں پر بھی نہیں آ رہا، انفرادی طور پر ٹکڑے کی شکل میں وہ آ رہا ہے اور آتا رہے گا، وہ قیامت تک آتا رہے گا، کبھی ایک ملک میں، کبھی ایک علاقے میں، کبھی ایک شہر میں، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اجتماعی طور پر یک دم جیسے قومیں پوری کی پوری تین دن میں پورے کے پورے ہلاک ہو گئے، پھر بنی اسرائیل کے پورے ایک بستی 3 دن کے اندر پھر قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، آپ نے دیکھا پوری بستیاں اللہ نے ایک ہی دن میں ہلاک کی، ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم ظاہر ناشکری کے عذاب میں اللہ تعالیٰ ہمیں گرفتار نہ کرے، بہت بڑا ایک عذاب ہوتا ہے ناشکری، اور جتنی کوتاہیاں ہم سے ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔